الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی زندگی میں مختلف حالات اور چیلنجز آتے رہتے ہیں، اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. فرد کی زندگی میں بھی، قوموں کی زندگی میں بھی، افراد کی زندگی میں بھی، اور بالخصوص وہ قومیں، وہ افراد جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آسمانی تعلیمات پر ان کا عقیدہ ہو، ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہو، آخرت پر عقیدہ رکھنے والی ہو، تو بالخصوص خاص طور سے انہیں چیلنجز کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، آزمائش کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایسے تو عام طور سے کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی فرد ہو، اس کی زندگی میں حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے. انسان کی اپنی زندگی میں اسے دوستوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے اور دشمنوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے، ساتھ دینے والوں سے بھی اس کا سابقہ پڑتا ہے اور مخالفت کرنے والوں سے بھی اس کا سابقہ پڑتا ہے. بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات، یہ انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ لازمہ ہے، حادثہ ہے. کبھی خوشی، کبھی غم آتا ہے، کبھی اتار آتا ہے زندگی میں، کبھی چڑھاؤ آتا ہے. اور جو اتار ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، وہی جو ہے نئی راہیں کھولنے کا راستہ بن جاتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اور بار بار ہوتا ہے. قوموں کی زندگی میں ہوتا ہے، افراد کی زندگی میں ہوتا ہے. اگر اس فرد کے اندر، اس قوم کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، اولو العزمی ہے، بلند ہمتی ہے اور سمجھداری ہے، تو ایک وقت آتا ہے، پیریڈ آتا ہے کہ وہ اس حالات میں سے وہ قوم، وہ فرد نکل جاتا ہے. تو اتنا کوئی گھبرانے کی، مایوس ہونے کی کسی بھی فرد کو، کسی بھی قوم کو ضرورت نہیں. ہاں، لیکن بعضی مرتبہ انسانوں کی زندگی میں، بالخصوص قوموں کی زندگی میں، اور اس میں بھی خاص طور سے وہ قومیں جو آسمانی علوم پر اپنا عقیدہ رکھتی ہوں، ان کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور سے وہ قومیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، رسولوں پر ایمان رکھتی ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتی ہو، وہ اس بات کی قائل ہو کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے بنایا ہے اور اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں. تو اس قوم کو اور ایک الگ طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تہذیبی اور فکری چیلنجز. کون سے؟ یہ تو سیاسی چیلنجز، حالات، مشکلات، یہ تو ہر قوم کو آتے ہیں.
لیکن ایک چیلنج کون سا ہوتا ہے؟ فکری چیلنجز، نظریاتی چیلنجز، تہذیبی چیلنجز جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی قوم اس چیلنجز سے متاثر ہو جاتی ہے اور جو مد مقابل ہے اس کی تہذیب سے، اس کے کلچر سے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور اپنی جو تہذیب ہے، آسمانی جو تہذیب ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو تہذیب ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے اور ذہنی غلامی اختیار کر لیتی ہے، تو پھر اس کو ٹریک پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو دیگر چیلنجز چکر مٹر ہے، اپنی زبان میں کہیں گے، آسان ہے ان سے نکلنا، کچھ نہ کچھ وقت کے بعد انسان اس کو خود کو سمجھ آتے رہتے ہیں اور وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو تہذیبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اگر کوئی قوم غلام ہو چکی ہو اور غلامی کی زنجیروں نے اس کو جکڑ لیا ہو، تو پھر اس کو ٹریک پر لانا اس کے لیے بہت لمبی مدت لگتی ہے، اس کو بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے سامنے چیلنجز پیش آ رہے ہیں۔ مغربی تہذیب اور جو وہاں کی جو فکریں ہیں، وہ فکری الگار، وہ فکری تہذیب ہم سب کے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ ہم سب کے اوپر مغربی تہذیب کی الگار ہے، ذہنی طور پر ہم اس کے غلام ہو چکے ہیں، اور مغرب نے جو دنیا کو جو ہے ایک اخلاقی جو دیوالیہ بن دیا ہے، اخلاقی طور پر جو بحران میں مبتلا کر دیا ہے، اس کا اندازہ آئے دن ہم کو واقعات سے اور دیکھنے میں ملتے رہتا ہے کہ کس قدر ہم تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ہمارے نوجوان کس قدر متاثر ہو چکے ہیں۔ کہ ابھی کچھ ہفتہ، 1.5-2 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے بھی اس پر اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور بڑی یعنی کہ صدمہ ظاہر کیا کہ ابھی یو پی کا ایک شہر ہے مظفر نگر، وہاں پر ایک ہوٹل کے اندر تقریباً 50 لڑکیاں اور 50 لڑکے غلط کام کے اندر ملوث پائے گئے، اور اس میں سے 48 تقریباً وہ مسلمان لڑکیاں تھیں، بچیاں۔ کتنی؟ 48، اور وہ بھی کوئی مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلم بچوں کے ساتھ، ایک آدھ اس میں مسلمان کا بچہ۔ تو بتاؤ کس قدر تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ہم ذب و حالی کا اور غلامی کا شکار ہو چکے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو فکری جو وار ہوتا ہے، اور فکری اعتبار سے اگر کوئی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ دے، اپنے مذہب سے ہٹ جائے، آسمانی تعلیمات سے ہٹ جائے، تو پھر اس کو ٹریک پر لانا، اس کو سمجھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ ابھی ایک چیز سن رہا تھا، میں واقعہ نظر سے گزرا کہ ایک شخص تھے، بڑے دیندار تھے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے، وسائل سے بھی نوازا تھا، وہ مغربی ملک میں جا کر رہنے لگے، وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم بھی دی، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ اب ہوا یہ کہ اس ماحول سے متاثر ہو کر وہ ان کا جو بچہ تھا، اولاد تھی، وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ باپ نے لاکھ سمجھایا، منایا، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ تو بلا آخر جو امام صاحب تھے، خطیب تھے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ حضرت اس کو کسی طرح سمجھائے، یہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، یہاں کے ماحول سے متاثر ہو گیا۔ وہاں تو کیسا ماحول ہے، اب چونکہ یہ اسمارٹ ڈیوائس ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہر طرح کی، ہر جگہ کی تہذیب سے ہم کو واقفیت ہو جاتی ہے کہ کہاں کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بچہ بھی بڑا متاثر ہوا، اس کے والد امام صاحب سے ملے کہ حضرت اس کو کچھ سمجھائیے، تو حضرت گئے اس کو سمجھائے، اور حضرت کو یہ تھا دل میں گمان خیال کہ میں اس کو فوراً قائل کر لوں گا، بچہ نصیحت کو میری سنے گا۔ اور ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ کیا اس نے ریکویسٹ کی اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، غصہ نہیں کیا،
اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا ایک بات بتا، اگر یہی کام اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو کیسے پسند کروں گا؟ کہاں اللہ کے رسول نے، اور آگے بڑھ کر کوئی اگر تیری بہن کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو کہ اللہ کے رسول میں کیوں پسند کروں گا اس بات؟ مجھے تو غصہ آئے گا، میں اس سے دو ہاتھ کروں گا، میری غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ کہاں تیری پھوپھی کے ساتھ، خالہ کی مثال آپ نے دی، بلا آخر اس نوجوان کے دل میں زنا کی نفرت بیٹھ گئی کہ تو کتنا برا کام ہے۔ جیسے میں نہیں چاہتا کہ میری بہن بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ کوئی برا کام کرے، تو لوگ بھی نہیں چاہتے یہ کام۔ تو ایک زمانہ تھا کہ اخلاقی اعتبار سے سب قومیں ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن جو مغربی دنیا ہے اس نے انسانوں کو اخلاقی اعتبار سے ایسے بحران میں مبتلا کیا کہ جب حضرت اس کے پاس گئے اور اس سے بچے سے پوچھا، اور یہ کہاں، ماں کی مثال تو اس کو نہیں دی، حضرت سمجھے غصہ کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کو بھی غصہ آئے گا، میری ماں کے بارے میں سب پوچھ رہے، بہن کے بارے میں پوچھ رہے یہ۔ تو حضرت نے اس کو ماں کی مثال نہیں دی، اس سے کہا کہ اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ کرنا چاہے تو تجھے پسند آئے گا، تو تجھے اچھا لگے گا؟ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ میری بہن راضی ہے اس پر تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا جواب دیا اس نے؟ یعنی کہ اس قدر اخلاقی بحران میں اور تہذیبی بحران میں قوموں کو مبتلا کر دیا ہے کہ اگر وہ دونوں راضی ہے، اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ اگر وہ میری بہن جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بتاؤ، ایک وقت تھا کہ کم از کم لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ یعنی کہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی معاشرے کے اندر، لیکن اتنا کھل کر کہ لوگ اس کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دے۔ یہ اخلاقی بحران جو ہے مغرب نے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، یہ تہذیب اس نے لوگوں کو دی۔ تو چیلنجز مختلف قسم کے آتے ہیں، لیکن جو تہذیبی جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں، اس سے قوموں کو نکالنا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی قوم غلط راستے پر چل پڑی، غلط ٹریک کو اس نے اختیار کر لیا، تو پھر اسے اس ٹریک سے نکالنا، ہٹانا بہت ہی محنت کا کام ہوتا ہے، دل گردے کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں پھر قوموں کو دینا پڑتی ہیں۔ اور مغرب کی جو تہذیب ہے اس کی بنیاد آپ اگر اس کا مطالعہ کرو گے، پڑھو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ خوشنما نعرے لگائے، بس کیا ہے؟ خوشنما نعروں کا ایک کھیل ہے، دل فریب نعروں کا ایک کھیل ہے، ٹرمنالوجیز کا ایک وہ کھیل ہے۔ آزادی نعرہ کتنا اچھا ہے، آزادی کا نعرہ، مساوات یہ ان کا ایک نعرہ ہے، ترقی یہ ان کا نعرہ ہے۔ لیکن بھائی آپ جو ہے آزادی یا مساوات کس کو کہتے ہو؟ آپ کے نزدیک مساوات کی تعریف کیا ہے؟ آپ مساوات کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہو؟ مساوات کہتے ہیں ایکوالٹی کو، برابری کو، ہے نا؟ تو ایکوالٹی، برابری، ایک اس کی تعریف جو ہے مغرب کرتا ہے، سوشلزم کرتا ہے، اور ایک اس کو ڈیفائن جو ہے، اس کی تعریف جو ہے، اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے اسلام بھی کرتا ہے۔ دونوں کے مساوات میں بڑا فرق ہے۔ اس جو مغرب ہے اس کی مساوات کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اور اسلام وہ بھی مساوات کا قائل ہے، لیکن وہ مساوات عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ ہاں، اس کو یوں سمجھیے مثال کے ذریعے سے، مغرب کے نزدیک مساوات یہ ہے کہ جیسے بیل کی مثال کے ذریعے سے میں سمجھا رہا ہوں، جانور کی مثال رکھ کر، انسانوں کے سمجھائیں گے تو تھوڑا سا گھونڈا پن ہو جائے گا۔ جیسے بیل ہل جوتتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گائے کو بھی چاہیے کہ وہ بیل کے شانہ و شانہ ہل جوتے۔ کیا کہنا ہے؟ بیل ہل جوت رہا ہے تو یہ گائے کھوٹے سے بن کر دھوم ہلاتے ہلاتے ہری ہری گھاس کھا رہی ہے، نرم نرم گھاس کھا رہی ہے، اور وہ بیل بیچارہ ہل جوت رہا۔ یہ تو ناانصافی ہو گئی، یہ مساوات نہیں ہے۔ گائے کو بھی کیا چاہیے؟ بیل کا ساتھ دے، اس کے شانہ و شانہ دنیا کے ہر کام میں
اس کا ہاتھ بٹھائے. پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مساوات کا مطلب یہ ہے کہ گائے کو بھی بیل کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی کہ عورت کو بھی مرد کا ساتھ دینا چاہیے، تو پھر دودھ دینے کی ذمہ داری اور نسل کو بڑھانے کی ذمہ داری بیل پر بھی ڈالنا چاہیے. مساوات تو تبھی ہوگی کہ جو کام بیل کر رہا ہے اس کو گائے کو بھی کرنا چاہیے، تو جو کام گائے کر رہی ہو بیل کو بھی کرنا چاہیے. تو گائے تو دودھ دیتی ہے، نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو مردوں کو بھی یعنی کہ بیل کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. لیکن بتاؤ یہ امپاسبل ہے، فطرت کے خلاف یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ اسلام نے جو ہے کام کو جو بانٹا ہے، جو تقسیم کیا ہے، وہ سامنے والے کی جو کیمسٹری ہے، جو اس کا باڈی کا اسٹرکچر ہے، جو اس کی باڈی کی ساخت ہے، اور جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کے اندر قابلیتیں ہیں، اس کی مناسبت سے اس کو سامنے رکھ کر اس کا لحاظ رکھ کے وہ کام بانٹے گئے. گائے کی کیمسٹری الگ ہے، وہ سختی والے کام نہیں کر سکتی، وہ بیل کی طرح ہل جوت نہیں سکتی، وہ بیل کی طرح بڑی بڑی بیل گاڑیوں کو لے کر اور وہ ریڑیوں کو لے کر اتنے ٹنوں گنتی وہ نہیں جا سکتی. تو اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی باڈی کی جو کیمسٹری ہے، اس کا جو اس حساب سے اس کو رول اسائن کیا گیا، اس حساب سے اس کو رول دیا گیا. تو یہ اسلام کا کیا ہے بھائی؟ عدل و انصاف ہے. اسلام جو ہے اپنا جو سماج ہے، جو قوم ہے، اس کو عدل و انصاف کی بنیاد پر اس کا سانچہ ڈیزائن کرتا ہے، اس کو کام الاٹ کرتا ہے، اس کو کام سونپتا ہے. مغرب نے اس فرقوں کو نہیں سمجھا، مغرب نے اس فرقوں کو نہیں سمجھا، تو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہاں پر جو بے راہ روی ہے، اخلاقی بحران ہے، جنسی بے راہ روی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا نہیں سکتے ہو. مغرب کا ایک ظاہری چہرہ ہے، اچھے روڈ دکھائی دیں گے، سگنل آ رہا ہے گاڑی رک رہی ہے، سگنل جو ہے بند ہے تو گاڑی پر اگرچہ وہاں پہ پولیس والا نہ، ایک چہرہ اس کا یہ ہے. اور ایک اس کا چہرہ اندرون کا ہے، وہ بڑا بھیانک ہے، وہ بڑا اگرچہ ہمارے پاس زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے نہیں، نارمل زندگی گزارتے. بھائی اتار چڑھاؤ ہر شخص کے گھر میں آتا ہے، لیکن بتاؤ ہم ڈپریشن میں جاتے، فرسٹریشن میں جاتے، ہمارے دل میں خودکشی کے خیالات کبھی آتے نہیں. لیکن وہاں پر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. ہر آئے دن خودکشی ہوتی ہے، آئے دن لوگ اپنے کھمبوں سے لٹکے ہوئے ملیں گے. حتیٰ کہ گورنمنٹ کو ایک قانون بنانا پڑا کہ بھئی اگر کسی کو خودکشی کرنا ہے تو اس طرح پل پہ سے کود کر اور کھمبے سے لٹک کر وہ نہ کرے، یہاں پر آ کر ہمارے پاس کیا کرے، رجسٹریشن کروائے، آپ کو تاریخ دی جائے گی، وقت دیا جائے گا، اس وقت آنا ہے، ہم آپ کو انا للہ کر دیں گے، آپ کو موت دے دیں. تو کیوں یہ ساری کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جو آسمانی تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے، اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں کے شفیق پروردگار نے ان پر مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان کو جو ہدایات دی تھی، رہنمائی دی تھی، اس کو انہوں نے کیا کر دیا بھائی؟ اپنی زندگی سے نکال دیا. اور مغرب نے انسانوں کو جو نظام دیا، میں نے کہا نا بڑے خوشنما نعرے بتائے، جیسے کہ ایکوالٹی، لیکن اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ امن. ایک نعرہ کا امن بھی، ہم دنیا میں امن پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں فساد اور بے اطمینانی یہ کس کے نام پر؟ امن ہی کے نام پر پھیلاتے ہیں. ملکوں پر جو بمباری کی جاتی ہے، ابھی عراق پر پیچھے بمباری ہوئی 10-20 سال پہلے، کس نام پر ہوئی؟ کہ ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو خطرہ ہے، اور اس پر اتنی بمباری کی کہ پورا جو ہے وہ ملک کا اسٹرکچر ختم کر کے رکھ دیا، اور 10 لاکھ وہاں پر مسلمان بیچارے موت کا شکار ہو گئے. افغانستان کیوں بمباری کی گئی؟ امن کے نام پر، کہ پلا شخص دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں. تو دہشت گردوں کو ختم کرنے کے نام پر، امن کے نام پر خود دہشت گردی کر رہے ہیں، خود بدامنی پھیلا رہے ہیں،
خود دنیا کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ فریڈم فائٹر کو کہہ رہے کہ یہ حماس وغیرہ جو وہاں کی تنظیمیں ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب بچوں پر بمباری ہو رہی ہے, عورتوں پر بمباری ہو رہی ہے, تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عورتوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. ہم امن پھیلانا چاہتے ہیں, دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اب بتاؤ امن کتنا اچھا نعرہ ہے, کوئی اس کی مخالفت کرے گا؟ کتنا خوشنما نعرہ ہے امن پھیلانا. لیکن اس امن کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ بدامنی ہو رہی ہے, بمباری ہو رہی ہے, معصوموں کی جان لی جا رہی ہے, بچوں کی جان لی جا رہی ہے, عورتوں کی جان لی جا رہی ہے. کئی ہزاروں لاکھوں لوگ بھوکمری کا شکار ہے, ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, چھت نہیں ہے. ان کے حالات وہی بیچارے کس طرح اس کو برداشت کر رہے ہیں, اپنے ایمان پر قائم ہے, سلامت ہے, وہ جانتے ہیں, ان کا دل جانتا ہے. دل گردے کی بات ہے. ہمارے ساتھ یہ حالات ہوتے تو ہماری ایمانی کیفیات کیا ہوتی اور ہم کس جگہ کھڑے ہوتے اللہ ہی بہتر جانتا. تو امن کے نام پر کیا ہے؟ بدامنی. ایکوالٹی کے نام پر کیا ہے؟ عورت کو اوریانیت دینا. آزادی کے نام پر فحاشی پھیلانا ہے, اوریانیت پھیلانا ہے, معاشرے کے اندر ننگا پن پھیلانا ہے. وہ وہاں وہ بورڈ لگا ہوا ہے نا, نسل نو کو مختلف چیلنجز, فکری چیلنج بھی. تو فکری چیلنج اسی طرح کا ہے کہ عورت کے لیے آزادی کا نعرہ لگایا. بھئی آزادی کس بات کی آزادی؟ تو کہاں کہ آزادی سے مراد یہ کہ شوہر سے آزادی. کس سے؟ ہاں, وہ باس کی سیکرٹری بن کے رہے, کسی کی گرل فرینڈ بن کر رہے, یہ آزادی. ان کے نزدیک آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ شوہر سے آزادی, باپ اور بھائی کی نگرانی سے آزادی. کیونکہ وہ آزاد ہے, وہ 18 سال کی ہو چکی ہے یا بڑی ہو چکی ہے, لڑکا بڑا ہو چکا ہے, تو اسے نکاح سے آزادی دے دی جائے. اب وہ جو لڑکا ہے وہ اپنی گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے, لڑکی ہے بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے, اور ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی نگرانی سے آزادی ہے. ایک عورت ہے وہ جو ہے وہ سیلس گرل بن سکتی ہے, ماڈل گرل بن سکتی ہے, اور لاکھوں روپیہ کمائیں, اس کو گھر میں رہنے کی, اور ایک اس کے اوپر ایک شیلٹر ہو, شوہر کا جو شیلٹر ہے, شوہر کا جو اس کو تحفظ حاصل ہے, اس سے اس کو آزادی. ایک مرد ہے وہ کما کر لائے گا اور اس کو کھلائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت آزاد ہے, وہ سیلس گرل کا کردار ادا کرے. پھر اس کو جو سرمایہ دار جو ہے اس کی جو مختلف کوریہ تصویریں استعمال کرے گا, اور اپنی پروڈکٹ, اپنے صابن, اپنے برش اور کیا کیا چیزیں, سونا بیچنا ہے اس کو, صابن بیچنا ہے اس کو, پینسل بیچنا ہے, تو اس کے لیے کس کی تصویر یوز کرے گا؟ عورت کی. تو جو مرد کا جو ایک تحفظ تھا عورت کو حاصل کہ شوہر اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھایا کرتا تھا, اور شوہر اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, تو عورت کو ایک خوشنما نعرے کے ذریعے سے یہ تہذیب دی گئی, اس کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ تم قید کے اندر ہو, تم کو یہ شوہر کی جو قید ہے اور جو تحفظ تم کو حاصل ہے اس سے نکلنا پڑے گا. اور اس کو گھر کی 4 دیواری سے باہر لایا, اور قوموں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بھئی انسانوں کی آبادی میں آدھی آبادی یا اس سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے. انسانوں کی آبادی میں آدھے سے زیادہ آبادی یا آدھی آبادی کس کی؟ عورتوں کی. تو اب اگر اس آدھی آبادی کو ہم نے روزگار نہیں دیا, کام سے نہیں لگایا, تو بتاؤ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ مغربی تہذیب کا ایک نعرہ ترقی بھی ہے, 3 نعرے اس کے خاص طور سے, آزادی, مساوات اور ترقی. تو بتاؤ آدھی آبادی گھر کے اندر ہوں گی تو ملک ترقی کرے گا؟ لیکن یہ بھی کھوکھلا نعرہ ہے. ارے بھائی جو آدھی آبادی ہے, مرد ہے, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے, بڑے بڑے انجینئرنگ کی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ایک آپ چپراسی کی ایک آپ وہ نکالیے ویکنسی, بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگ, ایم اے پڑھے ہوئے لوگ اور گریجویشن والے ہزاروں بندے وہاں پر لائن میں لگے تھے. تو یہ بندوں کو نہیں دیا جا رہا ہے, جو مرد ہے ان کو نوکریوں کا سامان نہیں ہے, ان کی آپ کو فکر نہیں ہے, اور کس کو نوکری دینے چلے ہوئے؟ عورتوں کو. وہ آدھی آبادی کی ان کی فکر پڑے. یہ آدھی آبادی ابھی سنبھل نہیں رہی ہے, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. اور نعرہ کیا ہے کہ اگر عورتوں کو گھر سے باہر نہیں لایا گیا, ان کو آزادی نہیں دی گئی, اگر ان کو مرد پہ شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تو پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو آزادی کا نعرہ بڑا خوشنما نعرہ ہے, بڑا دل فریب نعرہ ہے,
اور اس کے ذریعے سے قوموں کے دماغوں سے، ان کی سوچ سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ہے اسلام نے یہ کہا کہ عورت بے شک آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن تہذیب یافتہ جو قومیں ہوتی ہے، جو قومیں آسمانی تعلیمات پر ایمان رکھتی ہے، ان کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارا کرتی۔ اور وہ ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے؟ وہ ڈھنگ اور طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا کیا ہے، عورت کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف اٹریکشن رکھی ہے، عورت کے دل میں مرد کی طرف میلان اور اٹریکشن رکھی ہے، تو اسلامی جو تعلیمات ہوتی ہے، مذہبی یا آسمانی جو تعلیمات ہوتی ہے، انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ جیسے ہی کوئی مرد یا عورت بالغ ہو جائے اور اس کے دل میں میلان پیدا ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے، نکاح کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ اب وہ نکاح کرنے کے بعد اس کے لیے حلال ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا خیال رکھے، اس کے جتنے حقوق مرد کے ہیں اتنے ہی حقوق عورت کے بھی ہیں، جتنے حقوق شوہر کے ہیں اتنے ہی حقوق بیوی کے بھی ہیں۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں امیر جو ہے وہ شوہر ہوگا۔ ایسی بات ہے، دونوں میں سے ایک کو امیر بنانا پڑے گا، یا تو بیوی کو امیر بنا لو یا پھر شوہر کو بنا لو۔ تو اسلام نے تعلیم یہ دی، جو آسمانی علوم ہے انہوں نے ہم کو ایک گائیڈنس دیا کہ بھئی کسی ایک کو تو امیر بنانا ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ شوہر کو امیر بنا لیا جائے؟ اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی بھی ہے، تو حقوق دونوں کے سیم ٹو سیم ہے، برابر سرابر ہے۔ صرف فرق کیا ہے بھائی، زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں وہ جو ہے مرد کی رائے کو اس میں ترجیح دی جائے، مشورہ اس سے لیا جائے گا بیوی سے، لیکن اگر دونوں کے مشورے میل نہیں کھاتے تو ترجیح جو ہے شوہر کے مشورے کو، شوہر کے حکموں کو دے دی جائے۔ تو اسلام جو ہے، مذہبی تعلیمات جو ہے ہمیں یہ ڈھنگ اور طریقہ تہذیب کے ساتھ دنیا میں رہنا سکھاتی ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، نکاح کر لے، اس کو اپنی بیوی بنائے، اس کو محبت دے، اس کے بھی وہی سارے حقوق ہیں جو ایک شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، اور پھر اس سے اولادیں حاصل ہوتی ہے۔ ان اولادیں جو ہے وہ اولادیں جو ہے جوانی کے اندر انسان کی دل بہلانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سکون کا ذریعہ بنتی ہے، بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بنتی ہے۔ اور ہمیشہ سے مسلمانوں کی یہی تہذیب رہی کہ نکاح ہوئے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے رشتے وجود میں آتے ہیں، دادا اور نانا اور چاچا اور تائے اور خالہ اور پھوپھیاں اور ممانیاں۔ تو اس تہذیب کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے۔ اس سے ہم بہت کوسوں دور جا رہے ہیں آج کل، کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنایا، ایک ہوٹل کے اندر 50 لڑکے اور لڑکیاں پائے گئے، اس میں سے 48 جو ہے وہ مسلمان لڑکیاں ہیں۔ تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اس راہ سے، تہذیبی یلغار کی راہ سے اپنا ایمان چھوڑ دے رہی، غیروں کے ساتھ ملوث ہے۔ تو یہ چیز اس کو اس راستے پر جانے کو کس نے مجبور کیا ان کو؟ یہ ہماری غفلت نے مجبور کیا کہ ہم اپنے بچوں پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں، اندھا بھروسہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کالجز میں پڑھا رہے ہیں، پڑھانا اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ان کی نگرانی بھی رکھنا ہے۔ ہم نگرانی نہیں رکھ رہے، بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی کم و خود بن جائے۔ یہ بھی ایک مادہ پرستی ہے، جو چیلنجز ہے نا، مادہ پرستی وہ بھی ایک چیلنج ہے جو مغرب کا دیا ہوا ہے۔ پہلے ہمارے یہاں پر عزت اور عفت کی حفاظت کو ہر چیز پر ترجیح دی جاتی ہے۔ آج عزت اور حفاظت گئی، وہ عفت گئی تیل لے لیں۔ آج سب کچھ کیا ہو گیا؟ پیسہ، ڈگری، بس کماؤ خود بن جائے، چاہے اس کا ایمان چلا جائے، چاہے کیسی بھی اخلاقی بحران میں مبتلا ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں، بس ڈگری آ جائے، پیسہ آ جائے، اس چیز کی ہم سب کو فکر، یعنی کہ دل و دماغ پر سوار ہو گئے۔ تو اس تہذیبی بحران سے اور اس چیلنج سے بھی ہم کو اپنی قوم کو نکالنا ہے۔ اپنے بچہ اور بچی کا وقت ہوتے ہی جلد از جلد نکاح کی فکر کرنا ہے، اور اس بات کو دل دماغ سے نکال دو کہ کھائیں گے کہاں سے، بچے ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، شادی ہوگی تو کھلائیں گے کہاں سے۔ رزق جو ہے ٹکرے مار مار کر آتا ہے انسان کے پاس، بس اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
نکاح کرنے سے اولادوں کے پیدا ہونے سے ڈرو مت. قرآن کا کہنا کیا ہے؟ نکاح کرنے سے، بچوں کے پیدائش سے ڈرنے کی چندہ ضرورت نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر مال دولت اسباب کم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد وہ حالات کو دور کر دیں. کتنی برکت ہے نکاح میں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کی برکت سے مالداری کا وعدہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا عجیب مقولہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح، کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں مالداری کو اور مال کو تلاش کرتا ہے. کیونکہ جب انسان نکاح کرتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بچے آتے ہیں اس کی ذمہ داری، ایک ہوا تو ذمہ داری بڑھتی، دو ہوا تو ذمہ داری بڑھتی، تین ہوئے تو ذمہ داری بڑھتی، اور جتنے بڑھتے چلے گئے تو اس کا دماغ بھی چلنا شروع ہوتا. ایک رہتا تو دماغ چلاتا جو ایک سے دوسرا کام کرتا. لیکن جیسے جیسے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قابلیت رکھی ہے، صلاحیتیں رکھی ہے. وہ ہاتھ مارتا ہے، پیر مارتا ہے، اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد اسے حالات آتے بھی ہو تو اس میں سے نکال دیتے. حالات اگر آئی بھی تو نکال دیتے بھی. تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے. بلا بتلاؤ، زنا کرنے والوں کی روزی نہیں چھین رہا ہے تو نکاح کرنے والے کی روزی چھینے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے ان کی روٹی نہیں چھینی جا رہی، تو جو نیکیوں کا راستہ اختیار کر رہا ہے، بھلائی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کر رہا ہے، بتاؤ اس کی روٹی چھینی جائے گی؟ نہیں. تو اللہ کی ذات پر اعتماد بھی کرے، بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کی نیکی کو، تقویٰ کو ضائع نہیں کرتے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہی آج کے جو چیلنجز ہے مغربی تہذیب کے، اس سے ہمیں نکاح کو پرموٹ کر کے، پردے کو پرموٹ کر کے اور اس کو رواج دے کر اس کو ختم کرنا. اس طرح اس کا مقابلہ ہوگا. صرف تقریر سے میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. صرف سوچ سے اگر ہم کام وہی کریں اور یہ چاہے کہ ہمیں اس بحران سے نکلنا ہے، اخلاق کے بحران سے، تو کیسے نکل سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ لوگوں کو، اللہ دیوانوں کو اور جیالوں کو آگے آنا پڑے گا. کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کو پرموٹ کرنے کی. بلکہ میری تو دعوت ہے کہ ایک جس کو اور زیادہ نکاح کی طاقت ہے تو اور کرے. یہ بات عام طور سے نہیں کہی جاتی لیکن میں کہتا ہوں تو اس کو بھی پرموٹ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی سنت ادا کریں.